السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات ہوگی ظفر ایکس مسلم کی ویڈیو پر، جس میں اس نے خوب کھل کے جھوٹ بولا اور خوب دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ان سب آیتوں میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سمندر میں کشتیاں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں اور تمہارے لیے کشتیاں اور 4 پیروں والے جانور بنائے جن پہ تم سوار ہوتے ہو۔ مطلب کہ جو کشتیاں انسانوں نے اپنی عقل سے بنائی تھیں ان پہ بھی دعویٰ ٹھوک دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے ایک کشتی بناؤ۔ سورہ ہود آیت نمبر 37۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے میسج کے ذریعے بتایا کہ کشتی کیسے بنے گی، نہ کہ انسانوں نے اپنی عقل سے بنایا۔ قرآن 16:14۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام پہ لگایا تاکہ تم تازہ گوشت کھا سکو اور اس سے تم موتی نکالو۔ مطلب کہ اللہ نے زمین سے 3 گنا سمندر صرف گوشت اور موتیوں کے لیے بنایا ہے۔ یہاں بھی اس نے دھوکہ دیا اور پوری آیت کا ایک حصہ اٹھا کے بتایا، وہ بھی کانٹیکٹ سے الگ ہٹ کر۔ قرآن 16:14۔ وہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور موتی نکالو، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو۔ یعنی یہاں بات سمندر میں بزنس ٹرپ کی چل رہی ہے، تو اس وائج میں بھی اللہ نے تمہارے لیے تازہ گوشت سمندر میں رکھا اور ساتھ میں موتی بھی جو جویلری کے کام میں آتی ہیں۔ مطلب زمین سے 3 گنا بڑے سمندر میں سفر کے دوران بھی گوشت اور موتی کے لیے بنایا ہے۔ قرآن 16:79۔ اس میں اللہ کہہ رہا ہے اس نے ہی آسمان میں پنچھیوں کو تھاما ہوا ہے۔ قرآن 16:79۔ یہاں بات پرندوں کو دی ہوئی نعمت کی چل رہی ہے، یعنی پرندوں کو جو پر دیے گئے ہیں جس سے وہ اڑتے ہیں، جبکہ ایسے بھی جانور موجود ہیں جن کو پر تو دیے ہیں مگر وہ اڑ نہیں سکتے، جیسے آسٹرچ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ پرندے صرف پر ہونے کی وجہ سے اڑ سکتے ہیں تو آسٹرچ کو اڑا کر دکھاؤ۔ اس نے سورج اور چاند کی منزلیں طے کر رکھی ہیں تاکہ تم سالوں اور مہینوں کا حساب رکھ سکو۔ مطلب سورج اور چاند صرف اس لیے طے راستے پہ چلتے ہیں تاکہ انسان سالوں اور مہینوں کا حساب رکھ سکے۔ یہاں ظفر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ چاند اور سورج صرف مہینوں اور سالوں کی گنتی کے لیے چلتے ہیں، باقی کسی اور کام کے لیے نہیں، جبکہ آگے خود ہی کہتا ہے رات سونے کے لیے اور دن کام کرنے کے لیے بنائی ہے۔ قرآن 27:86، 30:23۔ ہم نے رات سکون کے لیے اور دن چیزیں دیکھنے کے لیے بنایا۔ مجھے لگتا ہے کہ ظفر کو معلوم نہیں کہ رات اور دن سورج اور چاند کے چلنے کی وجہ سے بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنکھ بند کرنے کو رات اور آنکھ کھولنے کو دن سمجھتا ہو۔ اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹیاں اور پوتے پیدا کیے ہیں۔ اللہ بیویوں سے بیٹیاں اور پوتے پیدا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اس آیت میں بات نسب یعنی ونشاولی کی چل رہی ہے، مگر اس من بدھی کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جانوروں کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے اس کے بیچ سے ہم تجھے صاف ستھرا دودھ پینے کو دیتے ہیں۔ شاید 1400 سال پہلے جانوروں کے پیٹ سے دودھ نکلتا تھا، آج کل تو مادہ کے بریسٹ میں دودھ بنتا ہے، پیٹ میں نہیں۔ یہ تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہوتا تو بات اس کی سمجھ میں آ جاتی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جانور جو کھانا کھاتے ہیں اس سے ایک طرف تو خون بنتا ہے، دوسری طرف گوبر بنتا ہے، وہیں اسی کھانے کی وجہ سے ایک تیسری چیز بنتی ہے جو دودھ ہے، جس کا ذکر یہ قرآن کی آیت کر رہی ہے۔ ہم نے انگور، انار اور زیتون کے باغ اگائے، کھجور کے پیڑ اگائے جن میں ہر قسم کے 2 جوڑے ہیں۔ دنیا بھر میں 100 سے زیادہ قسم کے پھل ہیں، ہر ایک پھل کی درجنوں قسمیں ہیں، صرف آم کی ہی 500 سے زیادہ قسمیں ہیں، لیکن اللہ کو عمدہ نہیں پتا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کوئی کہے کہ دنیا میں 100 سے زیادہ پھلوں کی ویرائٹی ہے، مگر ریلائنس آم کی ہی سب سے بڑی ایکسپورٹ کمپنی کیسے بن گئی یا کیوں بن گئی؟ کیا اس کمپنی کے مالک کو انار، انگور، کھجور اور زیتون کے بارے میں پتہ ہی نہیں؟ سعودی کا فروٹ بزنس انہی 5 پھلوں کا تھا جو بہت ماترا میں وہاں پیدا ہوتے تھے، اس لیے ان 5 کا ذکر کیا کہ اس سے وہ کھاتے بھی تھے اور کماتے بھی۔ پرانے سمے کے لوگ نیچرل فینومینا کو سمجھ نہیں پاتے تھے، وہ اسے میریکل سمجھ لیتے تھے۔ پہلے جانتے ہیں نیچرل فینومینا کسے کہتے ہیں؟ پراکرتک گھٹنائیں جس میں انسان کا کوئی دخل نہ ہو۔ نیچرل فینومینا کی بھی اپنی بہت لمبی لسٹ ہے، یعنی بگ بینگ سے لے کے اب تک جو کچھ بھی بنا انسان کی دخل کے بنا ہے وہ سب نیچرل فینومینا میں آتے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے میٹھے پانی اور کھارے پانی کے 2 ساگروں کے بیچ رکاوٹ کھڑی کی ہے، جس کی وجہ سے ساگر ملتے تو ہیں لیکن ان کا پانی آپس میں نہیں ملتا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد ظفر نکل پڑتا ہے سیٹلائٹ امیج کے ذریعے دیوار ڈھونڈنے، جبکہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ، ایک بیریئر صاف دیکھا جا سکتا ہے۔
शायद ये कंक्रीट की दीवार समझ रहा है या फिर आंख पे पट्टी बांधकर देख रहा है, तभी इसको नहीं दिखा। दरअसल अलास्का में 75,000 वर्ग किलोमीटर में ग्लेशियर हैं। उनके पिघलने से बेहिसाब पानी समुद्र में मिलता है। ग्लेशियरों का पानी साफ और ठंडा होता है, जबकि समुद्र का पानी गर्म और खारा होता है। अलग अलग तापमान, डेंसिटी और क्वालिटीज की वजह से इनके पानी जल्दी मिक्स नहीं होते। आखिर में वही बताता जो कुरान ने बताया है। ये दो सागरों का मिलन नहीं है, ये ग्लेशियरों का पानी का सागर का पानी से मिलन है, यानी मीठे पानी का खारे पानी से मिलन है। ये था एक छोटा सा खुलासा जिसके जरिए जफर एक्स मुस्लिम के झूठ, धोखा और उसकी जहालत से पर्दा हटाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।